بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بیان جاری ہے تیسرا پارٹ۔ علم کے الفاظ اور اس کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ علم کی حقیقت کو حاصل کیا جائے۔ بعض لوگ الفاظ ہی کو حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت تو الفاظ کے علاوہ ہے۔ اب الفاظ کو لکھا پڑھایا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ علم غیبی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ جن چیزوں کو بیان کرتا ہے وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے اول لکھایا پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اول یہ نقوش اور الفاظ ہیں۔ بغیر الفاظ کے کیسے سمجھائیں؟ اس لیے الفاظ لکھے گئے ہیں، لیکن الفاظ کی حقیقت استاد سمجھائے گا، چونکہ یہ ساری چیزیں نظر سے باہر ہیں جو الفاظوں میں بیان کی گئی ہیں۔ الفاظ کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور صحابہ نے اس کو پہلے حفظ کیا۔ ابو بکر کے زمانے میں اس کو الفاظوں میں نقل کیا، اس کی تفسیریں بھی الفاظوں میں نقل کی۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کا علم، دنیا کے علم میں الفاظ لکھے جاتے اور بچوں کو پڑھایا جاتا کہ یہ کتا ہے۔ اب کتے کو بچہ جانتا ہے، کتے کی شکل بھی بنی ہوئی ہے، اور پڑھایا جاتا ہے یہ کتا ہے، تو بچہ سمجھ گیا کتے کی شکل کو دیکھ کر یہ بیل ہے، بیل کی شکل بھی بنی ہوئی ہے، تو شکل دیکھ کر الفاظ دیکھ کر بچہ سمجھ گیا کہ یہ بیل ہے، یعنی یہ بیل ہے۔ تو جو چیزیں نظر آتی ہیں اسے لکھ کر سمجھنا یہ علم نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے، اور جہالت سے تھوڑے درجے میں اس کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن علم کے اندر جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں جو نام آتے ہیں وہ نام نظر نہیں آتے، الفاظ میں تو اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً لکھا ہے کہ جنت، اب جنت کی کوئی شکل نہیں بنا سکتا، اور جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، تو اب جنت کی حقیقت کیا ہے وہ استاد سمجھائے گا۔ الفاظ میں لکھا ہے جہنم، تو جہنم کی شکل نہیں بنائی جاتی، اور جہنم کی حقیقت بچے کے سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ استاد سمجھائے گا۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی حقیقتیں صحابہ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب مولوی صاحب پڑھاتے ہیں کہ پڑھو یہ اللہ، اب اللہ کا لفظ تو پڑھا، لیکن اللہ کیا ہے وہ نظر نہیں آتے۔ صبر کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ لکھی ہوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سب تو استاد اس کی حقیقت کو سمجھائے گا۔ اندر کی صفت کا نام اسی طرح بس میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر بڑے سے بڑے کسی عالم سے پوچھا جائے کہ تقویٰ کیا ہے،
تو سمجھانے کے لیے تقوی کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، بلکہ لوگ کتابوں کا حوالہ دیں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی یوں لکھا ہے، یہ تقوی ہے، یا امام ترمذی نے تقوی یوں لکھا ہے، تو وہ کتابوں کے حوالے دے کر تقوی کو سمجھائے گا۔ صبر کو سمجھانے کے لیے وہ کتابوں کے حوالے دے گا اور صبر کو سمجھائے گا۔ توکل کیا ہے؟ تو توکل کی مثالیں کتابوں سے دیکھ کر سمجھائے گا، لیکن اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جبکہ صحابہ کی زندگی کا یہ حال تھا کہ کوئی پوچھتا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو پوچھنے والے کو جواب دینے والا یوں کہتا تھا، بھئی ایسا کر، ابو بکر کے پاس جا اور 3 دن تک ان کے مہمان بن جا کسی بھی بہانے سے، اور 3 دن تک ان کی زندگی کو دیکھ، اس کا نام تقوی ہے۔ تو وہ گیا اور کہا، حضرت مسافر آدمی ہوں، کچھ 2-3 دن آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا، بہت اچھا، یہ پڑوس کا کمرہ خالی ہے، یہاں قیام کر لو۔ چنانچہ وہاں قیام کیا، 3 دن تک ابو بکر کی زندگی دیکھی، تو سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر کی زندگی جس طرح کی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام یعنی تقوی کی ایک مثال موجود ہے کہ ابو بکر کو دیکھو، تقوی سمجھ میں آ جائے گا۔ صبر کیا ہے؟ تو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کے مہمان رہو اور کچھ دن ان کی زندگی کو دیکھو۔ لوگ ان کی زندگی کو دیکھتے تھے۔ ابو ذر غفاری کے پاس لوگ بیچتے، زہد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر کی زندگی زہد والی ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے صفات پورے طور سے عیاں تھے۔ سب سے زیادہ تقوی والے اللہ کے پیارے نبی تھے، سب سے زیادہ صبر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے زیادہ زہد والے اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ حضور نے جس طریقے سے تقوی کی زندگی گزاری، اس کے مطابق زندگی گزارو تو یہ تقوی ہے۔ حضور نے جس طرح صبر سے کام لیا ہے، ایسی زندگی گزارو تو یہ صبر سمجھ میں آئے گا۔ بس یہ چیزیں تھیں کہ عمل سے دیکھ کر اس کی مثال قائم کی جاتی تھی۔ آج ایمان کا ایک لفظ ہے، دوسرا ایمان کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی مبارک، عید مبارک، جمعہ مبارک، یہ جملے جہالت کے ہیں، یہ نہیں سکھائے، کیونکہ برکت والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے سکھایا، یوں کہو بارک اللہ، اور کہیں فرمایا بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر۔ دونوں میاں بیوی کو دعا دو کہ اللہ تم دونوں کی شادی میں برکت دے اور تمہارے ملنے میں بھی برکت دے۔ صحابہ ذرا سے بھی ایمان کے خلاف بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت جی کے ساتھ سفر میں تھے، ایک آدمی نے پوچھا
حضرت منزل پہ کب پہنچیں گے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ کہ کہیں یوں کہہ دیں کہ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے یا 1.5 گھنٹے میں، یہ بھی ایمان کے خلاف بات ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا، اللہ کے بندے، پہنچانے والی ذات خدا کی ذات ہے، اگر وہ پہنچانا چاہیں گے تو ابھی پہنچا دیں گے، اور اگر وہ خدا پہنچانا نہ چاہیں گے تو کنارے پر بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ تو یہ ہے حقیقت ایمان والے کی، کہ ایمان کے خلاف ذرا برابر بول کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے ایمان کی حقیقت اندر میں آ جائے، یہ حقیقت پر اللہ کا وعدہ ہے۔ کسی بھی الفاظ کو دیکھ کر وہیں ٹھہر جانا یہ عقل مندوں کی بات نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے کہ الفاظ سے بڑھ کر اس کی حقیقت کو حاصل کرنے والا بنے۔ الفاظ کو بھی بیکار نہیں سمجھے، وہ سمجھنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ ایک بار حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کو ایمان کی تقریر کرنی آ گئی، اس تقریر کو تم ایمان مت سمجھنا، بلکہ ایمان کے تم الفاظ بول رہے ہو۔ ایمان تو بہت آگے کی چیز ہے۔ تم ان الفاظ کو جو بول رہے ہو اس کو حقیقت مت سمجھنے لگنا، بلکہ حقیقت اس کے آگے کی چیز ہے، اور اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور حقیقت جب حاصل ہو جائے گی اس پر خدا کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے چلوں کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت پر محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ، ورنہ ایک طریقہ اور راستہ یہ ہے تبلیغ والا، جس پر محنت کرنے سے حق تعالیٰ بہت زیادہ حقیقتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی چھٹیوں میں وقت کو فارغ کیا کرو۔ بھائی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو مدرسے سے جو سند مل جاتی ہے، اس کی مثال تو ایک چیک ہے جو آپ کو مل گیا۔ اب وہ چیک سے آپ چنے خریدنا چاہو گے تو کوئی چنے بھی نہیں دے گا، یہ چیک کسی کام کا نہیں آئے گا، بلکہ یہ چیک کو بٹانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے اس چیک کو بٹانا پڑتا ہے۔ ہاتھ بھی چلانے پڑتے، پیر بھی اٹھانے پڑتے، اور تھوڑی بہت مصیبت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہاں جا کر جہاں یہ چیک بٹتا ہے وہاں اس کو بٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو مدرسے کی فراغت پر جو سند ملی وہ ایک چیک ہے۔ اب یہ چیک کو بٹانے کے لیے اپنے فرصت کے چھٹیوں کے اوقاتوں میں اللہ کے راستوں میں جاؤ، وہاں دعوت کے میدان میں یہ چیک بٹایا جائے گا، اور پھر اس سے آپ کو نفع حاصل ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، ایک بکری کا کان پکڑ کر اپنا سبق اس کو سنایا کرتے تھے۔ سبق پورا ہونے کے بعد بکری کا کان چھوڑ کر پوچھتے، سمجھی؟ بکری کی عادت ہوتی ہے کہ کان چھوڑو تو سر ہلاتی ہے۔ پھر وہ سمجھانے لگتے کہ ابھی تک نہیں سمجھی۔ اس طرح دن بھر کئی مرتبہ سبق سناتے کان پکڑ کے، اور پھر وہ کان چھوڑتے تو وہ منہ ہلاتی، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ سبق میرا پکا ہو جائے۔ تو آہستہ آہستہ ایسا کرنے والے جو تھے، جو بکری کا کان پکڑ پکڑ کے سناتے تھے، وہ کسی زمانے کے
امام بن گئے، بہت بڑے فن کے امام بن گئے۔ اس لیے بار بار یہ پڑھا ہوا دہرانے کا موقع اللہ کے راستے میں نئی نئی مجلسیں اور نئے نئے عوام کے مجمع آپ کو ملیں گے۔ جو کچھ پڑھا ہے وہ سبق ان کے سامنے دہراتے رہو۔ جب وہ بار بار دہرایا جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر علم کی حقیقت بھی آئے گی اور آپ کا علم پختہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔